بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان دجال کا فتنہ۔ کان دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا، رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں عیسیٰ مسیحا ہوں۔ اس کے ماتھے پر کان دجال لکھا ہوگا۔ اس کے زمانے میں ہر ایک آدمی اس کے لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کان دجال ہے، اور کافی لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں سے پھل کو پیدا کرے گا۔ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوں گی، اس کے حکم سے دودھ دینے لگیں گی۔ زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچ جائے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ بے ہوش ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے، اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تو کان دجال ہے۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروا دے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کر دے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے، تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کان دجال ہے، اور یہ افتراض ہے جو خدائی وحدہ لا شریک کا تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو ایک قدرت دے رکھی ہے، اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق میں کے قریب پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیے اور دین محمدی کو روشن کیجیے۔ آپ فرمائیں گے، یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استراج ہے، اور میں اصحاب معجزہ ہوں، میرا اور اس کا جوڑ ہے، اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجیے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا، اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو، یہ مسلمان کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر۔ گز کی دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی، مرد عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پر امن ہوگا۔ آپ
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس میں دفن کر دیں گے۔ فائدہ: مسلمان بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کان دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے، روح شیعہ اور ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔